مفتی صاحب، میرا تیسرا سوال، صرف مسلمان ہی کیوں مسلمان کیوں جنت میں جائیں گے؟ اس کا جواب ایک عقلی ایک نقلی ہے۔ تو پہلے عقلی جواب اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ینگ جنریشن کا سوال ہے تو وہ عقلی بات کو زیادہ لیتے ہیں۔ دیکھو، ہر علاقہ ہوتا ہے، ہر ملک ہوتا ہے، اس میں ایک ریڈ زون ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اس کے اندر کچھ لوگ جا سکتے ہیں، کچھ نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ اس میں صدر وزیر اعظم بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اب کوئی ریڈ زون کے بارے میں سوال کرے، ریڈ زون میں ہر ایک کیوں نہیں جا سکتا ہے، تو وہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ جنت جو ہے، سب جنت میں چلے جائیں گے مثلا، اور سب کو جنت میں جانا چاہیے، تو دیکھ لو، چور بھی جائے گا، دنیاوی عقل سے لیتے ہیں، چور، قاتل، بدعمل، کسی کا حق چھیننے والا، بد اخلاق، سب جنت میں جائیں گے۔ تو یقینی بات ہے کہ بااصول لوگ جنت میں جائیں، پیٹیکیٹس والے، پرنسپلز والے، اور بے اصول بد اخلاق ظالم نہ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، تو سب مانتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، ایک کہتا ہے عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تمام مذاہب میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو خط لکھتے ہیں تو یہ فرماتے لکھتے کہ آ جاؤ، ایک بات پر سارے جمع ہوتے ہیں، ہم سب کی شریعت میں توحید ہے، شرک کی نفی ہے، چلو شرک کو چھوڑ۔ دیکھو یہ دعوت ہوگی تو بات ہے شرک کی۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، یہ اللہ تعالیٰ شرک کو کیوں معاف نہیں کرتا؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی ہے، چلو بیوی سے زیادہ قریب آپ کی بیٹی ہے، اس کی ساری بات آپ کو جو نا کیا ہے، غلطیاں قابل معافی ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ ہم بھی معاف کرتے ہیں، آپ بھی معاف کرتے ہیں۔ لیکن بیٹی، بیوی، بہن اگر شرک کرے پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں؟ بعض علاقوں میں قتل کرتے ہیں، گرچہ غلط ہے، شرعی قانون الگ ہے، یہ معاشرہ رواج غلط ہے، اور کتنی سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی کے دوپٹے کے ساتھ آگ لگ جائے، وہ پورے گھر کو جلا دے، آپ کی بیوی باہر آ جائے تو پورا گھر سب کچھ سمیت جل جاتے ہیں، بیوی کو آپ معاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شرک کرے تو آپ معاف نہیں کرتے، اور ایسی لڑکی کو قبول بھی آپ نہیں کرتے ہیں۔ تو پاک رب غیرتی سے وہ بھی شرک کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو فلانی عزت کی جگہ ہے، فلانی عزت کی جگہ ہے، مثلا چلو ہم ایک بادشاہ کے محل کو لے لیتے ہیں، اس میں سارے جو لوگ نہیں جا سکتے، اسمبلی میں سارے لوگ نہیں جا سکتے، سینٹ میں سارے لوگ نہیں جا سکتے، ریڈ زون میں سارے لوگ نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح جنت میں بھی یہ عقلی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ وہ نہیں جا سکتا ہے جو کفر کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اپنے محسن کو نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور محسن کے بارے میں، اور فطرت کے بارے میں، اور قانون کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں، اور وحی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ چرس ہے، یہ چرس ہے۔ آپ چائنا، رشیا اور جرمنی، جاپان میں جو سیکولر لوگ ہیں، وہ مذہب کو چرس بولتے ہیں، چرس کہتے ہیں، یہ چرس انہوں نے پی لیا ہے، اس لیے یہ پرسکون ہے اور ہم خودکشیاں کرتے ہیں۔ کیوں یہ چرس کہنے پر جانا یہ آ گئے ہیں اور کہتے ہیں چرس؟ یقیناً دین میں سکون ہے۔ تو اس لیے صرف مسلمان جنت میں، بلکہ مسلمان بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کس نے کہا کہ مسلمان جائیں گے؟ اس میں سے جس میں شرک ہے وہ کہاں جائے گا؟ جس میں بدعت ہے، جو قاتل ہے، بدعمل ہے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ ہاں نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔